کہاں ہیں وہ صحافی حضرات، کہاں ہے وہ سیاستدان، کہاں ہے وہ اپوزیشن لیڈر اور کہاں ہے وہ عوام؟ ایک اور دھماکہ ہو گیا ہے۔ 21 مارچ کو کیا ہونے والا ہے، سچ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں صاف بات۔ خبریں بہت ساری ہیں، باری باری ہر خبر کے پیچھے کہانی کو سمجھتے ہیں۔ میرے ساتھ بنے رہیں، آپ کو وہ خبر بریک کرنے والا ہوں جس کا آپ کو شدت سے انتظار ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران پر۔ اسرائیل اور امریکہ کی بمباری جاری ہے اور ایران کے آئل ڈپو کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس خبر کو آسان نہ لیں۔ اب اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں کہ وہ ایران کو کمزور سے کمزور تر کر دیں۔ دہائیوں سے وہ مسلسل معاشی پابندیوں سے جو حاصل نہیں کر سکے، وہ اب ایران کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی سکولز پر، کبھی کالجز پر، کبھی اسٹیڈیمز پر، کبھی پانی کے پلانٹس پر، اور اب آئل ڈپو کو نشانہ بنا کر ایران کی کمر توڑنا چاہتے ہیں۔ وہ ایران کے بنیادی ڈھانچے کو توڑنا چاہتے ہیں۔ جو وہ رجیم چینج نہیں کر سکے اس کا بدلہ ایران کی عوام سے لے رہے ہیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ ناروے کی پولیس کے مطابق صبح کے ابتدائی اوقات میں اوسلو میں موجود امریکن ایمبیسی کے قریب ایک دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس کے بیان کے مطابق پولیس ایمبیسی کے ساتھ رابطے میں ہے اور اب تک کسی کے زخمی ہونے کی کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دھماکہ کس وجہ سے ہوا اور اس میں کون لوگ شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایمبیسی کی عمارت کو ہلکا سا ڈیمیج پہنچا ہے۔ ایمبیسی کی امریکن امپلائیز کی طرف سے ابھی تک کوئی کمنٹ سامنے نہیں آئے۔ پولیس آپریشن کی قیادت کرنے والے مائیکل نے ناروے کے پبلک براڈ کاسٹر NRK کو بتایا کہ دھماکہ بلڈنگ کے پبلک انٹرسٹ پر ہوا تھا۔ ٹرمپ نے یہ اندیہ دیا ہے کہ جیسا آج ایران دکھتا ہے ویسا مستقبل میں نظر نہیں آئے گا۔ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کیا ان الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی دھمکی، یا پھر ایرانی عوام کو پریشر دینا ہے، یا پھر واقعی وہ کچھ ایسا کرنے والا ہے جو تاریخ کا رخ بدل دے گا؟ کیا ٹرمپ ایران پر ایٹمی حملہ کرنے والا ہے؟ کیونکہ مسلسل ایران کی طرف سے جو جہریت کا جواب دیا جا رہا ہے اور ایران اور اسرائیل اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ اب ان کا آخری فیصلہ کہیں یہ تو نہیں، اس کے کوئی ثبوت تو نہیں ہے، یہ ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے۔ ٹرمپ نے میڈیا کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ برطانیہ 2 طیارہ بردار جہازوں کو بھیجنے کا سوچ رہا ہے، مگر ٹرمپ نے کہا کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہم یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو جنگ جیتنے کے بعد شامل ہوں۔ اب تک کی رپورٹس کے مطابق 1332 ایرانین لوگ شہید ہوئے ہیں اسرائیلی اور امریکن بمبارمنٹ میں۔ ایران بھی زبردست جوابی وار کر رہا ہے اور آلموسٹ اب اسرائیل کا ڈیفنس نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے، اور اب میزائل ڈائریکٹ ہٹ ہو رہے ہیں۔ اسرائیل میں مقیم انڈین صحافی جو انڈیا واپس آئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ اسرائیل میں ہلاکتیں اور نقصان کہیں زیادہ ہے، مگر میڈیا پر وہ شائع نہیں کیا جا رہا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ باقی آپ ان کا یہ کلپ خود سن لیجئے۔ کہ بس میں کچھ ہے نہیں، اور جب بم پھٹتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہی نہیں کہ بھارتی ہے کہ اسرائیلی ہے۔ صحیح بات۔ اور آپ کے بغل میں نا گولیوں سے تو آپ بچ جائیں گے، رائٹ لیفٹ چوٹ لگے گی، مثال سے آپ بچیں گے نہیں۔ اور یہ کہنے کی باتیں تھیں کہ بنکر بہت اچھے ہوتے ہیں، 100 فٹ گہرے بنکر میں ہم نے دیکھا کہ لوگ مر گئے وہاں پہ، اور آپ کو کچھ نہیں بتایا جا رہا اصلیت کیا، کیونکہ ہمیں کچھ بتا، یہ تو انڈین میڈیا ہے، دھنیہ واد دینا چاہیے سرکار کا، کتنی بہترین سرکار ہے ہماری۔ وہاں تو سرکار آپ کو کچھ بتا نہیں رہی، آپ وہاں ویژول نہیں لے سکتے لاشوں کے، اسپتال آپ نہیں جا سکتے ہیں، اور جب گھٹنا ہوتی تو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ جگہ کون سی، جیسے آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ ابھی گور سٹی ہمیں جانا ہے، وہاں پہ کس جگہ جانا ہے گھٹنا، یہ ہمیں معلوم ہی نہیں، کیونکہ کون بتانے والا ہمیں۔ اور جب ہم اگلے دن صبح پہنچ رہے ہیں، اور سارے اور بھی پترکار، صرف سادھنا نہیں اور بھی جتنے پترکار، بولا جا رہا ہے کہ اونلی 1 کیجولیٹی 1% ڈائڈ، لیکن وہاں پہ جو لوکل کا جو اسرائیلین جو کہ یہاں پہ ہماچل آتے ہیں پھونکنے کے لیے، انہوں نے بتایا دیر ور 4 houses
nobody is alive. इससे पता लगता है कि बड़ी वहाँ घटना हुई। और मैं आपको सच बताऊं कि वहाँ का टेक्नोलॉजी जो कहने की बातें है ना, अलार्म बजता था हम लोग को, एक दिन सुबह 5 बजे की बात मैं आपको बताऊं कि अलार्म बजा ही नहीं, बस धुड़ुम धुड़ुम की आवाजें आ रही थी, पता लगा कि बिना अलार्म की चीजें आ गई। तो टेक्नोलॉजी फेल है, और जब वो आपके ड्रोन्स और खासतौर से मिसाइलें दगती है ना, तो नहीं पता हमारे 200 मीटर से हम कितनी दूरी पे हैं। अब आते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड खबरों पर, जिसका वादा किया था। सबसे पहले सोशल मीडिया पर और इंडियन मीडिया पर एक बात को खबर बना दिया गया है। 21 मार्च, जी 21 मार्च के हवाले से हिंदू पंडितों ने, हिंदू नजूमियों ने ये पेशन गोई की है कि 21 मार्च वो डेट है जब मोदी को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। अगर वो 21 मार्च को हमला करता है तो अखंड भारत का ख्वाब पूरा हो सकता है और पाकिस्तान अपना दिफा नहीं कर सकता। इस पेशन गोई के नतीजे में बीजेपी में बहुत जोश देखा जा रहा है और वो मोदी को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए। पाकिस्तानी क्या सोचते हैं इस बारे में? पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया है कि दुश्मन चाहे दिन में या रात में, चाहे दाएं या बाएं या आगे या पीछे, कहीं से भी वो अगर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है तो वो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए इक़दाम करे, उसको मुस्बत और बेहतर जवाब दिया जाएगा। और हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि हमारा अल्लाह मददगार है। अब देखते हैं 21 को क्या होता है। क्या ये वाकई बातें हैं या फिर इंडिया जहरियत करता है? उम्मीद है हर बार की तरह पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल होगी। इस बार मुश्किलात बढ़ रही हैं। एक बॉर्डर पर जंग हम खुद छेड़ चुके हैं और एक बॉर्डर पर जंग लगी हुई है। महंगाई का तूफ़ान पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकलवा रहा है। इमरान खान के दौर में, जी आप ज़रा गौर से सुनिए, इमरान खान के दौर में खाम तेल की कीमत आलमी मंडी में $117 फी बैरल थी। तब यहाँ पेट्रोल 150 रुपये फ़ी लीटर था। आज आलमी मार्केट में फ़ी बैरल $105 है और यहाँ पेट्रोल 321 रुपये का क्यों है? कहाँ हैं वो सहाबी हजरात जो दिन भर टीवी चैनल्स पर बैठकर चीख कर अपना गला फाड़ते थे और कहते थे कि हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का गिरेबान पकड़ेंगे? और कहाँ हैं वो सियासतदान जो साइकिलों पर सवाल होकर आपको नज़र आते थे? और कहाँ हैं वो सियासतदान जो ट्रकों पर सवार होकर झंडों और डंडों के साथ इस्लामाबाद चल दौड़ने की धमकियां देते थे? वो आज क्यों नहीं बोल रहे? इतनी महंगाई का तूफ़ान पाकिस्तान में बर्पा हो चुका है कि गरीब अवाम की कमर टूट चुकी है। रमज़ान में वैसे ही महंगाई अपने अरूज पर होती है, लेकिन हुकूमत ने इस बार जो जुल्म किया है वो तारीख़ में कभी नहीं भुलाया जाएगा। गवर्नमेंट के दावों के मुताबिक और गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स के मुताबिक, गवर्नमेंट के सर्वे के मुताबिक, मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट कहती है कि तकरीबन 2 से ज़्यादा लोग मज़ीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं कि वो आम अवाम को इलाज दे सके, तालीम दे सकें, सहूलियात ज़िंदगी दे सकें, उनको कोई रिलीफ दे सकें, उनके ऊपर कोई मेहरबानी कर सकें, उन्हें सस्ता तेल दे सकें, उन्हें सुकून का सांस लेने का कोई मौका दे सकें। हुकूमत तो खाली है, हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है। ये सारा कुछ अवाम के लिए नहीं है, मगर हुकूमत के पास पैसा मौजूद है महंगी गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए, महंगे जहाज़ ख़रीदने के लिए, बैरूनी दौरे करने के लिए और अपनी अयाशियों के लिए। IMF से तो कर्जा लिए ही जा रही हैं, वो तो सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। और IMF आपको जो कहती है आप वो करते जाते हैं। आप अपने शाही अखराजात कम नहीं करते, उल्टा अवाम पे टैक्सेस और अवाम पे महंगाई का तूफ़ान ला खड़ा कर देते हैं। ये गरीब अवाम किधर जाए? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक बाइक राइडर, फूड डिलीवरी बॉय, वो कहाँ से गुजारा करेगा पेट्रोल महंगा होने के बाद? एक कैब ड्राइवर कहाँ से गुजारा करेगा? एक मिडिल क्लास आदमी जो ऑफिस में जाता है वो कहाँ से गुजारा करेगा?
ایک پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنے والا مسافر کیسے گزارا کرے گا؟ مہنگائی آپ پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر لا چکے ہیں اور آپ دعوے کرتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے۔ یا تو پھر آپ کی رپورٹس جھوٹی ہیں یا پھر آپ جھوٹے ہیں۔ سوال ہے حکومت سے، آپ نے کہا 28 دن کا فیول موجود ہے تو ایک دن بعد 55 روپے بڑھا دیا ہے، یا تب جھوٹ بول رہے تھے یا پھر اب بول رہے ہیں؟ پاکستانی عوام پر گرنے والا پیٹرول بم کہیں اور سے نہیں، گورنمنٹ آف پاکستان۔ ایک اور سوال پوچھتے ہیں، کیا ایک مریض شخص کیسے گزارا کرے؟ ایک مزدور انسان کیسے گزارا کرے؟ ایک دیہڑی دار بندہ کیسے گزارا کرے؟ آپ یہ بتائیے، ایک سفید پوش اپنی زندگی کیسے جیے؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہو تو جواب ضرور دیجیے گا۔ اور میں عوام سے ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ کون سا فرد تھا، وہ کون سا اپوزیشن کا لیڈر تھا جو کہتا تھا کہ پیٹرول مہنگا ہو تو سمجھ جائیں کہ وزیر اعظم چور ہے؟ کمنٹس میں اس کا نام بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔